السلام علیکم پیارے دوستو، انور ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں 3 بھائیوں کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی نصیحت آموز ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتا رہے اس قسم کی بہترین ویڈیوز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھے۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر میں ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کے قریب والی آبادی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کے حالات دریافت کی۔ اس نے کہا کہ یہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ملازم اور لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم سے اس بات پر اقرار لیتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلہ پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ پھر بعد مرنے کے دونوں نے 3 دن تک برابر اس قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا قصد کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی۔ خوف سے کانپنے لگا اور دوڑتا ہوا مکان چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا، فرشتہ نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ کہہ کر ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا کو چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا اور پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا، اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنی ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے، لیکن میں تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ پھر جب اس نے انتقال کیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کرنے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز سنی کہ اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان پر آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، اچھا ہوا توبہ سے میری سب گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا کیا حال ہوگا؟ کہا، جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشک تیار کرو۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء و مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا کہ اے باپ کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ باپ نے جواب دیا کہ میرے پاس مال نہیں کہ وصیت کرو، لیکن تجھ سے اس بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کے قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن قبر سے ایک آواز خوفناک سنی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ تو بھی جلد ہمارے پاس آئے گا، اپنے صبر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد یعنی تیار ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو کہ موت کے وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا اس کی صبح کو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ میری زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے
کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی کہ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا اور قبلہ روح ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم دنیا میں ایسے کچھ کر جائے جس کے آخرت میں ہمیں باری قیمت ادا کرنے پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔